بے شمار رفاہی ادارے، ہسپتال اور یتیم خانے ان کی سرپرستی میں چل رہے تھے اور سب کو دل کھول کر اور مستقل امداد دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ملک کے تمام اعلیٰ طبقے ان کی بے حد عزت کرتے تھے اور روزانہ وہ کسی نہ کسی رفاہی ادارے کی تقریب کے صدر رہتے تھے، لیکن انہوں نے ملکی سیاست میں کبھی حصہ نہیں لیا۔ البتہ ملک کی تمام بااثر سیاستدانوں سے ان کے گہرے تعلقات تھے، لیکن وہ خود سیاست میں حصہ لینے سے ہمیشہ گریز کرتے تھے۔ یہ کوٹھی، جس کا نام افتخار محل تھا، نواب افتخار کی تھی، جس میں وہ اپنی بیگم اور 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ نوکروں کی ایک پوری فوج کوٹھی میں ہر وقت موجود رہتی تھی۔ نواب افتخار البتہ کسی سائل کو کوٹھی پر نہ ملتے، اس کے لیے انہوں نے علیحدہ ایک بڑا آفس بنایا ہوا تھا جہاں باقاعدہ عملہ موجود تھا جو سائلوں کی درخواستیں وصول کرتا تھا، ان کی چھان پھٹک کرتا اور پھر ہر درخواست پر سفارشات مرتب کر کے درخواستوں کو کوٹھی بھجوا دیتا، جہاں سے نواب افتخار درخواستوں کی منظوری دیتے اور دوسرے روز ان سائلوں کو نقد رقومات بطور امداد مل جاتی تھیں۔ نواب افتخار کار سے اترے اور پھر باقاعدہ باوقار انداز میں چلتے ہوئے کوٹھی میں داخل ہوئے۔ وہ ابھی ایکریمیا سے واپس آئے تھے اور ایئرپورٹ سے سیدھے کوٹھی آئے تھے۔ ان کی بیگم اور دونوں بیٹیاں ایکریمیا میں ہی رہ گئیں۔ انہوں نے چونکہ یہاں ایک بہت بڑے رفاہی ادارے کا سنگ بنیاد رکھنا تھا، اس لیے انہیں واپس آنا پڑا۔ اس وقت صبح کا وقت تھا اور موسم خوشگوار تھا، اس لیے نواب افتخار اپنے کمرے میں جانے کی بجائے کوٹھی کے عقب میں موجود انتہائی خوبصورت باغ میں موجود کرسیوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ ان کا پرسنل سیکرٹری جو ہر لمحے ان کے ساتھ رہتا تھا، اس وقت بھی انہی کے ساتھ تھا، اور نواب افتخار کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد وہ ان سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر سینے پر ہاتھ باندھے مودبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ راشد، 1 کپ کافی اور آج کے خبرات لے آؤ تاکہ جہاں کے حالات کا علم ہو سکے۔ نواب افتخار نے بڑے نرم سے لہجے میں پرسنل سیکرٹری سے کہا، یس سر۔ تھوڑی دیر بعد ایک باوردی بٹلر آیا، اس نے کافی کا کپ اور اخبارات کا بنڈل میز پر رکھا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ نواب افتخار نے کافی کا کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ لینے کے بعد انہوں نے کپ واپس رکھا اور اخبارات کے بنڈل میں سے ایک اخبار اٹھایا اور اسے کھول لیا، لیکن دوسرے لمحے وہ یوں اچھلے جیسے کرسی میں اچانک انتہائی طاقتور الیکٹرک کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ ان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے اور آنکھیں پھیل کر حلقوں سے باہر آ رہی تھیں۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ سب کیا ہے؟ ویری بیڈ، نواب افتخار کے منہ سے نکلا اور انہوں نے تیزی سے اخبارات میں موجود شاہ سرخیاں پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر انہوں نے اخبار رکھا اور وہ موبائل فون اٹھا لیا اور جو انہوں نے میز پر رکھ دیا تھا اور اس کے بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ سلام ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ اسپاٹ تھا۔ نواب افتخار بول رہا ہوں، عبدالسلام سے بات کراؤ۔ نواب افتخار نے باوقار لہجے میں کہا، یس سر، ہولڈ آن کریں سر۔ دوسری طرف سے اس بار منمناتے ہوئے لہجے میں کہا گیا، السلام علیکم جناب، میں عبدالسلام بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک انتہائی مودبانہ آواز سنائی دی، عبدالسلام، یہ آج کے اخبارات میں جعلی ادویات کے سلسلے میں کیا خبریں شائع ہوئی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ نواب افتخار نے کہا، جناب، دارالحکومت اور اس کے نواح کا سارا نیٹ ورک انٹیلیجنس نے ٹریس کر کے ختم کر دیا ہے۔ سپلائی ماسٹر احمد ملک کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے، اور جناب مزید خبریں یہ ہیں کہ دارالحکومت کا چیف ایجنٹ کرم داد خان بھی اپنے ساتھیوں سمیت ہلاک ہو چکا ہے، اور الف خان کو بھی گولی مار دی گئی ہے، اور ارباز خان بھی ہلاک ہو چکا ہے۔ مارگریٹ نے ارباز خان کا سیٹ اپ بھی کنٹرول میں کر لیا ہے۔ دوسری طرف سے عبدالسلام نے کہا، لیکن یہ سب کیسے ہو گیا؟ نواب افتخار کے لہجے میں پریشانی جھلک رہی تھی۔ مارگریٹ سے میری بات ہوئی ہے، اس نے جو تفصیل بتائی ہے اس کے مطابق حماقت پہلے کرم داد خان سے ہوئی۔ انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر عبدالرحمان کا لڑکا علی عمران، جو پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے، اس نے ایک میڈیکل سٹور پر جعلی دوا کی بات کی۔ اس نے وہاں اپنے آپ کو انٹیلیجنس کا آدمی ظاہر کیا۔ اس میڈیکل سٹور کے مالک نے کرم داد خان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو کرم داد خان نے اس میڈیکل سٹور کے مالک کو گولی مروا دی اور اس کے سٹور کو آگ لگوا دی۔ اس کے بعد اس نے علی عمران کو قتل کرانے کی کوشش کی۔ ادھر علی خان کو جب علی عمران کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے ایک مقامی بدماش کے ذریعے اسے قتل کرانا چاہا، لیکن اس مقامی بدماش نے اس علی عمران کو قتل کرانے کا ٹاسک جس آدمی کو دیا وہ خود عمران کا ساتھی نکلا۔ پھر کرم داد خان بھی مارا گیا اور اس کا آدمی رابرٹ بھی، اور اس کے ساتھ ہی سارا نیٹ ورک بگڑ گیا۔ مارگریٹ کو علم ہو گیا کہ علی خان سامنے آ گیا ہے اور علی خان تک یہ معاملات پہنچ سکتے ہیں، تو علی خان سے ارباز خان تک یہ لوگ پہنچ سکتے ہیں۔ چنانچہ مارگریٹ نے علی خان اور ارباز خان دونوں کو ہلاک کر دیا اور وہ تمام کاروبار کی کنٹرولر بن گئی۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ فیکٹریاں اور سپلائی دونوں محفوظ ہو گئی، لیکن ابھی سب کچھ کیموفلاج کر دیا گیا ہے۔
اب صرف آپ کی آمد کا انتظار تھا کہ تاکہ آپ سے اس بارے میں مزید ہدایات لی جا سکیں۔ یہ معلوم ہوا ہے کہ کوئی سرکاری گروپ جسے 4 سٹارز کہا جاتا ہے اور جو پاکستان سیکرٹ سروس کے تحت ہے، دراصل اس سیٹ اپ کے پیچھے لگ چکا ہے اور علی عمران بھی ان کے ساتھ شامل ہے، لیکن کارروائی انٹیلیجنس کی ظاہر کی جا رہی ہے، عبدالسلام نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل کام علی عمران کر رہا ہے، نواب افتخار نے کہا۔ یس سر، روح رواں وہی ہے، عبدالسلام نے کہا۔ اس علی عمران کو اس کام سے روکنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ نواب افتخار نے پوچھا۔ آپ جو حکم دیں، عبدالسلام نے کہا۔ اس علی عمران کو منظر سے ہٹایا نہیں جا سکتا، نواب افتخار نے پوچھا۔ اس کوشش میں تو کرم دادحان اور علی خان دونوں مارے جا چکے ہیں جناب۔ یہ شخص سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے اور انتہائی تیز ترین ایجنٹ ہے، عبدالسلام نے کہا۔ اسے دولت سے خریدا نہیں جا سکتا، نواب افتخار نے پوچھا۔ کوشش تو کی جا سکتی ہے لیکن اگر اس میں ناکامی ہوئی تو بات کرنے والا خود مشکوک ہو جائے گا، عبدالسلام نے کہا۔ کسی ایسے آدمی کے ذریعے یہ کام کرواؤ جس کا یہاں سے یا ہم سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اوکے، کتنی آفر کی جائے؟ 10-20 کروڑ کی کر دو، نواب افتخار نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ اور وہ 4 سٹارز جناب، عبدالسلام نے کہا۔ اس کی بھی قیمت لگا دو جو وہ مانگے، نواب افتخار نے کہا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میرے ذہن میں ایک تجویز موجود ہے، عبدالسلام نے کہا۔ ہاں کہو، کھل کر بات کرو، نواب افتخار نے کہا۔ کیوں نہ انہیں 31 لیبارٹری کا پتہ بتا دیا جائے، اس لیبارٹری میں بے ہوشی کی گیس پہلے سے اس انداز میں پہنچا دی جائے کہ یہ لوگ بے ہوش کر دیے جائیں، پھر انہیں چاہے گولی مار دی جائے، چاہے اغوا کر کے اور باندھ کر ہوش میں لا کر ان سے بات کر لی جائے، عبدالسلام نے کہا۔ نہیں، میں کسی لیبارٹری تک ان کے قدم نہیں پہنچنے دینا چاہتا، ایسا نہیں ہوگا، نواب افتخار نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ مارگریٹ کی بھی ایک تجویز ہے جناب، عبدالسلام نے کہا۔ کیا؟ نواب افتخار نے کہا۔ مارگریٹ کا خیال ہے کہ معاملات کو 6 ماہ تک مکمل طور پر کیموفلاج کر دیا جائے، پھر اوپن کیا جائے۔ یہ لوگ خود ہی اس دوران کسی اور مشن میں مصروف ہو کر اس کاروبار کا پیچھا چھوڑ جائیں گے، عبدالسلام نے کہا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، اس طرح تو سارا کاروبار یکسر ختم ہو جائے گا، نواب افتخار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر جیسے آپ کا حکم، عبدالسلام نے کہا۔ مارگریٹ سے کہو کہ وہ مجھ سے بات کرے، میں اس سے تمام حالات معلوم کر کے کوئی حتمی فیصلہ کروں گا، نواب افتخار نے کہا۔ جناب، پھر وہ رقم کی آفر والی بات ابھی رہنے دی جائے، عبدالسلام نے کہا۔ ہاں ابھی رہنے تو، مجھے نہ جانے کیوں احساس ہو رہا ہے کہ یہ آدمی رقم کے لالچ میں نہیں آئے گا، میں اس کے باپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ انتہائی بااصول آدمی ہے، نواب افتخار نے کہا۔ اوکے جناب، میں مارگریٹ کو کہہ دیتا ہوں جناب کہ وہ آپ سے رابطہ کرے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور نواب افتخار نے فون آف کر کے اسے واپس میز پر رکھا، پھر اخبارات اٹھا کر اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو نواب افتخار نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ یس، نواب افتخار بول رہا ہوں، نواب افتخار نے انتہائی باوقار سے لہجے میں کہا۔ مارگریٹ بول رہی ہوں نواب صاحب، دوسری طرف سے مارگریٹ کی انتہائی مودبانہ آواز سنائی دی۔ تم نے ارباز خان کو کیوں ہلاک کیا ہے؟ نواب افتخار نے انتہائی ہوشمگی لہجے میں کہا۔ وہ اسکرین پر آ رہا تھا نواب صاحب، اور وہ آپ کے متعلق جانتا تھا، اس لیے آپ کی شخصیت کو بچانے کے لیے مجھے یہ کارروائی کرنی پڑی، مارگریٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اب تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اگر تمہاری تجویز قبول کر بھی لی جائے تو پھر کاروبار تو بالکل ختم ہو جائے گا، نواب افتخار نے کہا۔ جناب، کاروبار ختم نہیں ہوگا، میں نے متبادل مارکیٹیں نہ صرف تلاش کر لی ہیں بلکہ وہاں رابطے بھی قائم کر لیے ہیں۔ کافرستان، بھادرستان، نیپال اور ایسے ہی دوسرے ملکوں کو مال سپلائی کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں کاروبار بند کر دیا جائے تو یہ لوگ خود ہی ہٹ جائیں گے، ورنہ یہ لوگ تو بھوت ہیں، یہ فیکٹریوں تک پہنچ جائیں گے، اور آپ تک بھی، مارگریٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور اگر یہ لوگ تم تک پہنچ گئے تو پھر؟ نواب افتخار نے کہا۔ مجھ تک تو یہ کسی صورت بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ میں نے اپنا سیٹ اپ ہی ایسا رکھا ہوا ہے کہ مجھ تک کوئی راستہ نہیں جاتا۔ آپ کے اور عبدالسلام صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ مادام ایم کون ہے، مارگریٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کیا ان لوگوں کو روکنے کا اور کوئی حل نہیں ہے تمہارے پاس؟ نواب افتخار نے پوچھا۔ ایک حل ہے کہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن یہ حل اس انداز میں بروئے کار لایا جائے کہ پیشہ ور قاتلوں کی بجائے کسی غیر ملکی تنظیم کی خدمات حاصل کی جائیں اور خود ان سے علیحدہ رہا جائے، مارگریٹ نے کہا۔ گڈ، یہ واقعی تم نے کام کی بات کی ہے، کیا تمہارے ذہن میں کوئی ایسی تنظیم ہے جو یہ کام کر سکے؟ نواب افتخار نے پوچھا۔ جی ہاں، ایکریمیا کی ایک خفیہ تنظیم ہے ٹروجن، اس تنظیم میں ایکریمیا کی سیکرٹ ایجنسیوں کے تربیت یافتہ افراد ہیں، ان کے چیف ایجنٹ کا نام بروشر ہے جو ایکریمین سیکرٹ سروس میں اسپیشل ایجنٹ رہا ہے۔ یہ انتہائی منظم،
باوسائل اور انتہائی تیز تنظیم ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ تنظیم عمران اور اس 4 سٹارز گروپ کا یقینی طور پر اور فوری طور پر خاتمہ کر دے گی، لیکن اسے حتیر معاوضہ دینا ہوگا۔ مارگریٹ نے کہا، معاوضے کی بات مت کرو، لیکن اس تنظیم کا رابطہ تم سے بھی نہیں ہونا چاہیے تاکہ اگر یہ عمران اور اس گروپ کا انہیں کسی طرح پتہ چل جائے تو وہ تم تک نہ پہنچ سکے۔ نواب افتخار نے کہا، ٹھیک ہے جناب، درمیان میں ایک غیر مطلق پارٹی ڈال دی جائے گی جس کا کام ہی یہی ہے۔ مارگریٹ نے جواب دیا، اوکے، یہ تمام بندوبست کر کے مجھے اطلاع دو، تب تک مال باہر سپلائی کرتی رہو۔ نواب افتخار نے کہا اور فون آف کر کے اس نے میز پر رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے ایک بار پھر اخبار اٹھایا اور انہیں پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اس نے تمام اخبار دیکھ لیے تو اس نے فون پی سے ایک بار پھر اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مودبانہ آواز سنائی دی، سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کا نمبر دیں۔ نواب افتخار نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا تو نواب افتخار نے فون آف کر کے اسے دوبارہ آن کیا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، ڈائریکٹر جنرل سر عبدالرحمان سے بات کرائیں، میں نواب افتخار احمد بول رہا ہوں۔ نواب افتخار نے کہا، یس سر، ہولڈ آن کریں سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ عبدالرحمان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ریسیور پر سر عبدالرحمان کی گونجدار اور باوقار آواز سنائی دی، نواب افتخار احمد بول رہا ہوں عبدالرحمان۔ نواب افتخار نے قدرے بے تکلفانہ لہجے میں کہا، اور نواب صاحب آپ فرمائیے آج اتنی صبح کیسے یاد کیا؟ سر عبدالرحمان نے بھی اس بار بے تکلفانہ لہجے میں کہا، میں آج صبح کرائمیا سے واپس آیا ہوں اور آتے ہی جب میں نے اخبارات پڑھے تو سارے ہی اخبارات تمہارے ڈپارٹمنٹ کی تعریفوں سے بھرے ہوئے نظر آئے۔ میری طرف سے مبارکباد قبول کرو، ویسے تمہارا یہ سپرنٹینڈنٹ فیاض تو واقعی انتہائی کام کا آدمی ہے، اس نے اس قدر مکروہ اور بھیانک جرم کا قلم کما کر دیا ہے۔ نواب افتخار احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، اس مبارکباد کا بے حد شکریہ، تم نے درست کہا کہ یہ واقعی انتہائی مکروہ اور بھیانک جرم ہے، مجھے خوشی ہے کہ انٹیلیجنس نے اس کا قلم کما کیا ہے۔ سر عبدالرحمان نے کہا، ویسے کیا یہ سارا سیٹ اپ ختم ہو گیا ہے یا ابھی کچھ باقی رہتا ہے؟ نواب افتخار نے کہا، ابھی تو صرف سپلائی اور سیل کا سیٹ اپ پکڑا گیا ہے، مینوفیکچررز، لیبارٹریاں اور اصل سرگلیں تو ابھی ٹریس ہی نہیں ہو سکے، ویسے ان کے خلاف بھی کام ہو رہا ہے اور وہ بھی جلد ہی پکڑے جائیں گے۔ سر عبدالرحمان نے کہا، اس سلسلے میں میرے کسی بھی تعاون کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، میں ایک لمحے کے لیے بھی ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتا جو بے گناہ مریضوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہوں، یہ لوگ انسان نہیں درندے ہیں۔ نواب افتخار نے کہا، تمہارے جذبات قابل قدر ہیں، بہرحال شکریہ، انٹیلیجنس اپنا کام کر رہی ہے۔ سر عبدالرحمان نے کہا، اوکے، کبھی آؤ بھابھی کے ساتھ۔ نواب افتخار نے کہا، وعدہ نہیں کر سکتا، البتہ کوشش کروں گا۔ سر عبدالرحمان نے پہلو بچاتے ہوئے کہا، وہ تمہارا بیٹا علی عمران کیا کر رہا ہے آج کل؟ اس کے بارے میں تو کبھی تم نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ نواب افتخار نے کہا، کیا بتاؤں، بس بیکار اور آوارہ پھرتا رہتا ہے۔ سر عبدالرحمان نے کہا، اپنے ہی محکمہ میں لگا ہوگا کسی پوسٹ پر۔ نواب افتخار نے کہا، نہیں، یہ میرے اصول کے خلاف ہے، دوسری بات یہ کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا اور کرنا بھی نہیں چاہتا۔ سر عبدالرحمان نے کہا، ایک بار ایک محفل میں ایک صاحب اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ کوئی بہت بڑا ایجنٹ ہے اور پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ نواب افتخار نے کہا، ارے نہیں، ایجنٹ کیا ہونا ہے، بس میرے محکمے کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کا دوست ہے، اس کے ساتھ کبھی کبھی کام کر لیتا ہے اور بس، باقی سب پروپیگنڈا ہے۔ سر عبدالرحمان نے کہا، اوکے، شکریہ، خدا حافظ۔ نواب افتخار نے کہا اور فون آف کر کے اس نے میز پر رکھ دیا۔ کہیں یہ مارگریٹ ہاں تو اسے خطرناک نہیں بنا بیٹھی جبکہ اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ وہ آوارہ ہے؟ نواب افتخار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو جو بھی ہو ختم ہو جائے گا، نواب افتخار نے ایک بار پھر کہا اور تیزی سے مڑ کر عمارت کی اندرونی سم کی طرف بڑھ گیا۔ شام کی مین میڈیسن مارکیٹ کافی بڑی مارکیٹ تھی اور وہاں ادویات کی خاصی بڑی بڑی دکانیں تھیں جن پر تھوک کا کاروبار ہو رہا تھا۔ چونکہ مارکیٹ کی سڑک خاصی تنگ تھی اس لیے عمران نے کار مارکیٹ کے آغاز میں ہی ایک خالی جگہ پر روک دی۔ اس کے ساتھ صدیقی اور چوہان تھے، وہ دکانوں کے بورڈ دیکھتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے کہ انہیں ایک کافی بڑی دکان پر رزاق میڈیسن ایجنسی کا بورڈ نظر آ گیا۔ دکان کافی بڑی تھی اور اس پر رش بھی کافی تھا۔ عمران دکان پر چڑھا۔ جناب رزاق صاحب سے ملنا ہے، عمران نے ایک آدمی سے مخاطب ہو کر کہا جو بیٹھا کیش میمو کاٹ رہا تھا۔ وہ تو جناب بیمار ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، وہ اپنی رہائش گاہ پر ہیں، اس آدمی نے جواب دیا۔ تو کیا آپ کی کمپنی کی کوئی دوا ایسی نہیں جو آپ کی کمپنی کے مالک کو صحت یاب کر سکے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ ادھیڑ عمر بے اختیار مسکرا دیا۔
جناب ادویات تو بہرحال ڈاکٹر کی نسخے پر ہی استعمال ہوتی ہیں، ادھیڑ عمر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ان کی رہائش گاہ کدھر ہے؟ ہم دارالحکومت سے آئے ہیں اور ہم نے ان سے ملاقات کرنی ہے، عمران نے کہا۔ شالیمار کالونی، کوٹھی نمبر 11 اے بلاک، اگر آپ کہیں تو میں یہیں فون پر آپ کی بات کرا دوں۔ ادھیڑ عمر نے کہا۔ وہ شاید عمران اور اس کے ساتھیوں کی شخصیتوں سے مروب ہو کر سارے گاہکوں کو چھوڑ کر ان سے بات کر رہا تھا۔ نہیں، ہم خود ہی مل لیں گے، شکریہ، عمران نے کہا اور واپس دکان سے نیچے اتر آیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار شالیمار کالونی میں داخل ہوئی اور پھر ایک کافی جدید اور بڑی کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ گئی۔ کوٹھی کے ستون میں رزاق کی نیم پلیٹ موجود تھی اور چوہان دروازہ کھول کر نیچے اترنے لگا تاکہ کال بیل بجا سکے۔ انٹیلیجنس کا حوالہ دینا ورنہ وہ نہیں کھولے گا، عمران نے کہا تو چوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر کار سے نیچے اتر کر اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد چھوٹا گیٹ کھلا اور ایک ملازم باہر آ گیا۔ رزاق صاحب سے کہو کہ دارالحکومت سے سینٹرل انٹیلیجنس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ان سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ چوہان نے کہا جی اچھا، میں پھاٹک کھولتا ہوں، آپ اندر آ جائیے، ملازم نے مروب ہوتے ہوئے کہا اور چوہان سر ہلاتا ہوا واپس کار کی عقبی نشست پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر صدیقی تھا، عمران سائیڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد بڑا پھاٹک کھل گیا اور صدیقی نے کار آگے بڑھا دی۔ وسیع و عریض پورچ میں ایک جدید ماڈل کی نئی کار موجود تھی۔ صدیقی نے کار اس کے عقب میں روکی اور پھر وہ تینوں نیچے اتر آئے۔ ملازم بھی پھاٹک بند کر کے آ گیا اور وہ انہیں برآمدے کی سائیڈ میں موجود ڈرائنگ روم میں بٹھا کر واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک دبلا پتلا ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سادہ لباس تھا لیکن اس کے چہرے کے نقوش بتا رہے تھے کہ وہ حد درجہ غرض، تیز اور مطلبی آدمی ہے۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ میرا نام رزاق ہے جناب، میری طبیعت آج خراب تھی اس لیے میں دکان پر نہیں گیا، آنے والے نے کہا۔ میرا نام علی عمران ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں، عمران نے کہا تو رزاق نے عمران اور اس کے ساتھیوں سے مصافحہ کیا اور پھر وہ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جناب میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ رہی کہ انٹیلیجنس کو مجھ سے ملاقات کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے، جبکہ میں نے تو ہمیشہ صاف ستھرا اور قانونی کاروبار کیا ہے، اگر کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوا، رزاق نے کہا۔ آپ کے بارے میں انٹیلیجنس کے پاس کوئی شکایت نہیں، اس لیے آپ بے فکر رہیں، آپ سے ملاقات صرف چند معلومات کے حصول کے لیے کی جا رہی ہے، عمران نے کہا تو رزاق کے چہرے پر بے اختیار اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ آپ کیا پینا پسند فرمائیں گے؟ رزاق نے کہا۔ ابھی نہیں، پہلے چند باتیں ہو جائیں۔ احمد ملک صاحب جو اومیگا ٹریڈرز ہیں، چیف سپروائزر ہیں، آپ کے گہرے دوست ہیں، عمران نے کہا تو رزاق بے اختیار چونک پڑا۔ جی ہاں، وہ میرے کلاس فیلو بھی رہے ہیں اور ان کے ساتھ میرے فیملی تعلقات ہیں، وہ میرے بے حد عزیز دوست بھی ہیں، رزاق نے جواب دیتے ہوئے بتایا۔ احمد ملک صاحب نے خودکشی کر لی ہے، کیا آپ کو علم ہے؟ عمران نے کہا تو رزاق بے اختیار اچھل پڑا، اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ احمد ملک نے خودکشی کر لی؟ کب؟ کیسے؟ کیوں؟ مجھے تو معلوم نہیں اور نہ ہی اخبارات میں نے پڑھے ہیں اس کا کوئی ذکر آیا ہے، رزاق نے کہا۔ ویسے اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے واقعی اس کا علم نہیں، کیونکہ اخبار میں اس کی خودکشی کی خبر عمران نے دانستہ رکوا دی تھی۔ بہرحال ایسا ہوا ہے، عمران نے کہا، اور مجھے ذاتی طور پر بے حد افسوس ہوا ہے، وہ میرے لیے بھائیوں جیسا تھا، رزاق نے کہا۔ آپ کو معلوم تھا کہ وہ جعلی ادویات کی سپلائی میں ملوث تھا؟ عمران نے کہا تو رزاق ایک بار پھر اچھل پڑا۔ جعلی ادویات میں ملوث اور احمد ملک؟ اور نہیں جناب، آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے، وہ ایسا آدمی نہیں تھا، رزاق نے کہا، جبکہ اس نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے اور اسی بنا پر تو اس نے خودکشی کی ہے تاکہ مزید کچھ نہ بتا سکے، عمران نے کہا۔ اس نے خود اقرار کیا ہے؟ حیرت ہے، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آج تک تو اس نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی مجھ سے، رزاق نے کہا۔ دیکھیے رزاق صاحب، آپ ایک معزز کاروباری آدمی ہیں، ہمیں آپ کی کاروباری ساکھ کا خیال ہے، اگر آپ کو یہاں سے گرفتار کر کے انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر لے جایا گیا تو ساری دنیا یہی سمجھے گی کہ آپ بھی جعلی ادویات میں ملوث ہیں، اس طرح آپ کی کاروباری ساکھ اور کاروبار سب کچھ تباہ ہو جائے گا، اس لیے آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ ہمیں خاموشی سے درست معلومات مہیا کر دیں۔ ہمیں حتمی طور پر یہ معلوم ہے کہ وہ آپ کا انتہائی گہرا دوست ہے اور اس کا کوئی راز آپ سے مخفی نہیں۔ عمران کا لہجہ بے حد سرد تھا، وہ واقعی میرا گہرا دوست تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مجھے آج تک اس نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ایک دو بار اس نے جعلی ادویات کے سلسلے میں بات کی کہ میں بھی اس کا کاروبار کروں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا، اور وہ چونکہ میری فطرت کو جانتا تھا اس لیے اس نے پھر اصرار نہیں کیا۔ البتہ میں آپ کو ایک لڑکی کے بارے میں بتا سکتا ہوں، اس کا نام شائنہ ہے اور شائنہ شانگ سٹی کلب میں کام کرتی ہے،
اسی وجہ سے وہ مجھے کلب میں لے جایا کرتا تھا۔ کلب پہنچ کر شائنہ اور وہ علیحدہ ایک اسپیشل روم میں ملاقات کرتے تھے۔ میں نے جب اس سے اس بارے میں بات کی تو اس نے مجھے بتایا کہ شائنہ سے اس کے صرف کاروباری تعلقات ہیں، اور یہ تھی بھی حقیقت۔ میں نے کبھی اس کی آنکھوں میں شائنہ کے لیے وہ چمک نہیں دیکھی جو مردوں کی آنکھوں میں عورتوں کے لیے ہوا کرتی ہے، اس لیے میں خاموش رہا۔ رزاق نے کہا، یہ شائنہ کہاں رہتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ کلب کی طرف سے دی ہوئی رہائش گاہ میں رہتی ہے۔ کلب کے حکم میں ایک چھوٹا سا رہائشی یونٹ ہے جہاں ملازمین رہتے ہیں۔ کیا وہاں فون نمبر ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے کبھی اس سلسلے میں معلوم ہی نہیں کیا، رزاق نے کہا۔ تو اب معلوم کرو، عمران نے کہا۔ تو رزاق نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر سامنے تپائی پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا۔ شانگ سٹی کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی، مس شائنہ ڈیوٹی پر ہیں؟ میں رزاق بول رہا ہوں، رزاق میڈیسن ایجنسی سے، رزاق نے کہا۔ ان کی ڈیوٹی رات کو ہے، اس وقت وہ اپنی رہائش گاہ پر ہوں گی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ رہائش گاہ کا فون نمبر دے دیں، رزاق نے کہا۔ تو دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا، یہ مشترکہ نمبر ہے، شائنہ کو اس نمبر پر بلا کر آپ سے بات کرا دی جائے گی، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو رزاق نے ریسیور رکھ دیا۔ اس نمبر پر فون کریں اور شائنہ کو بلا کر اس سے پوچھیں کہ احمد ملک دارالحکومت سے واپس آیا ہے یا نہیں، عمران نے کہا۔ تو رزاق نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، میں رزاق میڈیسن ایجنسی سے بول رہا ہوں، مس شائنہ سے بات کرائیں، رزاق نے کہا۔ اوکے، ہولڈ آن کریں، میں بلواتا ہوں انہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، شائنہ بول رہی ہوں۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ اور آواز سے وہ نوجوان لڑکی ہی لگتی تھی۔ رزاق بول رہا ہوں مس شائنہ، احمد ملک دارالحکومت گیا ہوا ہے اور ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی، کیا آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی اطلاع ہے؟ مجھے اس سے ضروری کام ہے، رزاق نے کہا۔ نہیں جناب، مجھے تو کوئی اطلاع نہیں، وہ کسی کام کے لیے وہاں رک گئے ہوں گے، شائنہ نے جواب دیا۔ اوکے، شکریہ، رزاق نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تم دونوں جاؤ اور اس شائنہ کو یہیں لے آؤ، عمران نے صدیقی اور چوہان سے کہا، اور وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے اٹھے اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ رزاق خاموش بیٹھا رہا۔ اب میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست نہ کر لوں؟ رزاق نے اٹھتے ہوئے کہا۔ خاموشی سے بیٹھ جاؤ رزاق، شائنہ سے گفتگو کے بعد دیکھا جائے گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تو رزاق دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر تقریباً پون گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور صدیقی اور چوہان ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی سمیت اندر داخل ہوئے۔ یہ سب کیا ہے مسٹر رزاق؟ یہ لوگ مجھے زبردستی لے آئے ہیں کہ رزاق صاحب کا حکم ہے، لڑکی نے اندر داخل ہوتے ہی احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔